لیکن الحمدللہ ان تمام تر رکاوٹ کے باوجود بھی ایک بہترین حوصلہ، بہترین ہمت کے ساتھ جناب حضرت مولانا وسیم اکرم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ نے قدم کو آگے بڑھایا ہے، اور آپ سب نے بہت ہی اچھا ان کا ساتھ دیا ہے، جو الحمدللہ کام کرسی تک پہنچ گیا ہے، آگے بھی پہنچنے والا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد یہ کام مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے کہ طلبہ اعظام یہاں پہ پڑھائی بھی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمائیں گے۔ اب آئیے دوستو، چند شعر حمد باری تعالیٰ کے پڑھ کے حضرت قاری حضرت مولانا نور اللہ صاحب کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ خیر یہاں پہ تو ماحول نہیں بن رہا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ بن جائے۔ جب تک آپ لوگ نہیں بنائیں گے ہم نہیں بن سکتے، ہے کہ نہیں؟ چلیے شعر سنیے گا میرے دوستو کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے۔ حضرت سنیے گا، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، ارے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو سامنے بیٹھے ہو وہ سبحان اللہ بولے، بلکہ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہیں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ بولے۔ مولانا وسیم صاحب بھی سبحان اللہ بول سکتے میری آواز سے، ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جانے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، آئے ہائے ہائے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی تو ہے فقط ایک آذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ میرے دوستو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ، تو میرے صبر کو میری زنجیر مت سمجھ۔ آج مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بنگلہ دیش چلے جاؤ، تم پاکستان چلے جاؤ، بابا تم جس کو کہہ رہے ہو نا اس کے آباؤ اجداد نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارے باپ دادا کا یہ ہندوستان ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم سینہ چوڑا کر کے مودی جی کی طرح تو نہیں، وہ 56 انچ کا کہتے ہیں، ہم 46 انچ کا کہتے ہیں، ان سے کم تھوڑی نہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی تو کہتے ہیں کہ خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ، تو میرے صبر کو میری زنجیر مت سمجھ، ایک میں نہیں فقط میرا خدا بھی ہے یہاں، بھارت کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھ، ایک میں نہیں فقط میرا خدا بھی ہے یہاں، بھارت کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھ۔ خیر ایسا محسوس ہو رہا قبرستان میں پڑھ رہے ہیں، نعوم نعام ہو رہا ہے۔ خیر آبا یہ دوستو اس خوبصورت محفل کا آغاز خوبصورت کتاب قرآن مجید کی میں تلاوت سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت مولانا نور اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائے۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی کے اس شعر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا
الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم معزز سامعین، ابھی آپ حضرات تلاوت کلام اللہ سے مستفید ہو رہے تھے۔ محفل میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی، رحمت خدا بندی کا نزول ہو رہا تھا، ملائکہ زمین تا فلک سب قطار باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ جناب حضرت مولانا مبارک حسین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، مغربی زون پورنیہ، مرچائے باری اسلام پور میں تھے۔ یہ شعر ہم پڑھے تو میرے دوست بہت ساری دعائیں حضرت دی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، بیٹا کیا اچھے انداز میں تم پڑھے ہو، قسم خدا کہ دل بہت خوش ہوا۔ جس طریقے سے حضرت دعائیں دیے اور میرا دل خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی ویسے دعائیں دیں اور پھر سے میرا دل خوش ہو جائے، تو انشاءاللہ میرا دل خوش ہونے ہوگا نا، تو دعائیں دیں گے نا انشاءاللہ۔ اب سنیے وہ شعر کہ روزے اطہر دیکھنے جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے دوستوں، مدتوں تمنائیں کی جاتی ہے، نہ جانے کتنی آرزو کی جاتی ہے، اس مسجد کی اندر اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رسول کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے تو ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بول دیجیے آمین۔ آمین کہنے مت کترائیے۔